الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام اور عزیز بزرگوں، آج امت مسلمہ اندرونی و بیرونی پریشانیوں سے دوچار ہے. جب سے مذہب اسلام آیا ہے تب سے لے کر آج تک باطل طاقتیں دین اسلام کے چراغ کو بجھانے میں مسلسل کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوشش ان کی جاری رہے گی. لیکن یہ بیرونی پریشانی ہے جس کا یکلخت مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو اندرونی ہیں اور ان کو پیدا کرنے والا خود مسلمان ہے، اور ان کے حل کرنے کی صلاحیت مسلمان رکھتا ہے. اگر مسلمان چاہے تو یہ اندرونی پریشانیاں حل کر سکتا ہے. من جملہ ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں انتشار. اگر مسلمان چاہے تو آپس میں مل کر اس انتشار کو ختم کر سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مسلمان اگر یکجا ہو جائے تو موجودہ حکومت اسے روک نہیں سکتی کہ مسلمانوں کے اس انتشار کو ختم نہ ہونے دیں گے. مسلمانوں کے اس انتشار کو آپس میں اسی طرح رہنے دیا جائے، موجودہ حکومت اس سے روک نہیں سکتی. یا اسی طرح کوئی یہود و نصارہ کی حکومتیں ہم پر مسلط ہو کر ہمیں روک نہیں سکتی. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، آپس میں مل کر ہماری جو پریشانیاں ہیں ہم اس کو حل کریں اور اپنے اندر سے انتشار کو ختم کریں. مسلمان اس کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح ایک پریشانی یہ ہے کہ خاندان میں آپس میں جھگڑے. اگر مسلمان چاہے تو ہر جمعہ کو اپنے خاندان والوں کے پاس جائے، کچھ ہدیے پیش کرے، تحفے پیش کرے اور ملاقات کرے اور اپنے جھگڑوں کو ختم کرے. یہ مسلمان اس کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کو اور طویل کیا جاتا ہے اور آپس میں اور دشمنیاں بڑھائی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں خاندان سے میرا جھگڑا ہے، آپ بھی ان سے تعلق نہ رکھیں. اور جھگڑے کی بنیاد بالکل بے اصل ہوتی ہے، بالکل معمولی ہوتی ہے. وہ یہ کہ فلاں کے گھر شادی تھی، اس نے مجھے دعوت نہیں دی تھی. اب میں بھی، میرے گھر اگر شادی نکلتی ہے، میرے خاندان میں اگر شادی نکلتی ہے تو میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں گا اور اس کو اپنے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نہ جانے کئی سالوں تک جھگڑے چلتے ہیں اور یہ جھگڑے طول پکڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر مسلمان چاہے تو ان سب جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر سکتا ہے.
اسی طرح ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ میراث کا مسئلہ، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد میں میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے، پوتوں کی باری آتی ہے، کئی پیڑھیاں گزر جاتی ہے لیکن میراث تقسیم نہیں ہو پاتی، اور پھر بعد میں چل کر خاندان میں ٹکڑیاں بن جاتی ہے، خاندان میں اپنا ایک گروہ بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص سے ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے، اگرچہ وہ راستہ غلط ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں ہم اتنا مال نہیں نکلتا ہے، لیکن ہم یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنا حصہ حاصل کرنے میں کسی طریقے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ہم آپس میں مل جل کر کسی ایک عالم دین جو معتبر ہو، ہم اس کے سامنے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام تفصیلات کو رکھیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ پیڑھیاں گزر گئی اور ہمارے درمیان میراث تقسیم نہیں ہو سکی، آج یہ تمام پریشانیاں جھگڑے پکڑ چکے ہیں، آج یہ میراث کا مسئلہ ہمارے درمیان جھگڑا پکڑ چکا ہے، آپ ہمیں حل بتائیے۔ اور ہم سب اتفاق کر لے کہ جو عالم دین ہمیں میراث کے متعلق حل بتائے گا، ہمارے حصے میں اگر جو مال آئے گا ہم اسے بخوشی قبول کر لیں گے، اگر ہمارے حصے میں مال نہیں آتا ہے ہم اسے بخوشی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مسئلے اندرونی ہیں، یہ مسئلے اگر مسلمان چاہے تو آپس میں مل کر حل کر سکتا ہے۔ من جملہ انہی مسئلے میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل چل پڑا ہے، رشتہ نکاح کے انتخاب کا مسئلہ۔ شریعت نے رشتہ نکاح کے متعلق واضح احکام فرمائے ہیں اور کھلے احکام فرمائے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں دیر مت کرو، اسی طرح جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں تاخیر مت کرو، اور جب اولاد بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرانے میں دیر مت کرو۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے، میں اپنے بڑے سے اور اپنے سرپرست اور بزرگ حضرات سے پیشگی معافی چاہوں گا، لیکن یہ بات آج کہنے کی ہے، معاشرے میں یہ بات کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم نے دین اسلام نے جو نمونہ بتایا تھا اور جو قانون بتایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، ہم نے اس قانون کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس سانچے کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے شریعت سے ہٹ کر اپنے مطابق قانون اور ایک سانچہ تیار کیا ہے، اور ہم اسی طریقے پر اسی سانچے کے مطابق رشتہ نکاح کا انتخاب کرنے میں لگے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مارکیٹ میں جو مال موجود نہیں ہو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ شریعت نے یہ فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تنکح المرأۃ لأربع، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کے مال و دولت دیکھ کر، اور اس کا خاندان دیکھ کر، اور آخری میں فرمایا کہ اس کا دین دیکھ کر۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ کہ تو دین والی کو پسند کر لے اور کامیاب ہو جا۔ لیکن ہم نے اس شریعت کے سانچے کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے مطابق داماد اور بہو کا انتخاب کرنا شروع کر دیا کہ میری لڑکی اتنا پڑھی ہوئی ہے، میری لڑکی اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، یا میرا لڑکا فلاں اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اسی کے مطابق ہمیں لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس رشتوں کا ملنا مشکل ہے۔ ایک اہلکار، مفتی عامر عثمانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک اہلکار ان کو بتا رہے تھے کہ ایک 35 سال کی لڑکی ہے، بہت بڑی ڈاکٹر، ہمارے مالیگاؤں کی بہت بڑی ڈاکٹر ہے۔ اب اس کے والد نے اہلکار کو بلایا
اور فرمایا کہ میری لڑکی ہے، بہت بڑی ڈاکٹر ہے، 35 سال کی عمر ہے، اب اسی کے مطابق آپ لڑکا بتائیے۔ اب کوئی لڑکا جھاڑ پر تو لگا ہوا نہیں ہے کہ اس کو توڑ کر بتا دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد وہ اہلکار آیا اور کہنے لگا ایک شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے شادی کرنا، آپ کہیں تو میں اب بتلا دوں۔ کہنے لگا ضرورت نہیں ہے، مجھے کنوارا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد اور آیا، کہنے لگا ایک شخص ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے پاس ایک لڑکا بھی ہے۔ کہنے لگا نہیں، بے اولاد چاہیے، کنوارا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ملنا مشکل ہے۔ اب جب لڑکی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے والد فلاں میرے رشتے کے متعلق پریشان ہیں اور رشتہ جب آ رہا ہے تو یہ فرمائش رکھ رہے ہیں، تو لڑکی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری عمر اتنی زیادہ ہے اور رشتے کا ملنا مشکل ہے۔ تو اس لڑکی نے اس اہلکار کو فون کیا اور لڑکی کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو جتنا پیسہ دیں گے میرا رشتہ لگانے کے لیے، میں آپ کو اس سے ڈبل پیسہ دوں گی، مجھے جس طرح لڑکا ملے اس طرح بتا دیجئے، میں اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں گی۔ اب جس کو بھوک لگی ہے وہی کھانا طلب کرے گا، جس کو ضرورت ہوگی وہی تقاضے کو سمجھے گا، لیکن بزرگ حضرات اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ والدین اپنے جوان بچے اور بچیوں کے تقاضے کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے بنائے ہوئے طریقے اور سانچے کے مطابق بہو اور داماد کی تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا، نہیں مل سکا رشتہ۔ کیونکہ ہم نے شریعت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ شریعت نے فرمایا تھا کہ تم دینداری کو تلاش کرو، اگر اس کے ساتھ اگر تمہیں مال و دولت والی بھی مل جائے، اگر تمہیں حسب و نسب والی بھی مل جائے، اگر تمہیں خوبصورتی بھی مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم نے تمام قاعدے اور قانون کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانون کو اور اپنے بنائے ہوئے طور طریق کے مطابق رشتے کا انتخاب شروع کر دیا، تو مشکل جب آئی اور رشتے کا ملنا مشکل ہو گیا۔ اور آج معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے پر ہم جس طرح چلتے ہوئے چلے گئے، اسی طرح بے حیائی پھیلتی ہوئی چلے گئی، زنا عام ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو زنا عام ہو جائے گا۔ موبائل کا غلط استعمال ہونے لگا، نوجوانوں کی نظریں خراب ہونے لگی، اور یہ پریشانی جو آئی ہے وہ ہماری وجہ سے آئی ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائے تو ہم اسے بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم کسی عالم دین کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، رشتہ نکاح کے متعلق انتخاب کا جو طریقہ ہے شریعت میں رہ کر اس کے سامنے ہم کسی عالم کے سامنے جا کر رہنمائی حاصل کریں، ہم ان سے پوچھیں، اب وہ جو ہمیں طریقہ بتاتے ہیں ہم اس پر عمل کریں، پھر بآسانی رشتہ بھی مل جائے گا اور اچھے گھرانے بھی مل جائے گا۔ یہ تو مسئلہ تھا نوجوانوں کا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے عمر دراز لوگوں کا، کہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے والدین عمر دراز ہو چکے ہیں اور والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے۔ مثلا والدہ کا انتقال ہو گیا، اب والد چاہتا ہے کہ اب میں دوسرا نکاح کر لوں، اس کے اندر خواہش ہے نکاح کرنے کی، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں اسے رکاوٹ بنتے ہیں اور اسے روکتے ہیں کہ ابا جان اس عمر میں فرشتے آتے ہیں، کوئی رشتے نہیں آتے، اتنے بیہودہ الفاظ کہے جاتے ہیں،
والد کے اندر نکاح کی خواہش ہے، والد اپنے تقاضے کو شریعت کی روشنی میں پورا کرنا چاہتا ہے، پائے تکلیل تک پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور شریعت میں جو حلال طریقہ ہے اس میں رہ کر اپنے تقاضے کو پورا کر سکوں، لیکن اولاد اس میں رکاوٹ بنتی ہے اور بیہودہ الفاظ کہتی ہے کہ اس عمر میں فرشتے آتے ہیں، رشتے نہیں آتے، کیا ضرورت ہے ایسے الفاظ کہنے کی؟ میں ان اولادوں کو باادب یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کیا وہ جو ماں آئے گی تمہاری یا والد صاحب کی جو بیوی آئے گی، کیا وہ تمہارا میراث کا مال کھا جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دیا ہوا ہمارے پاس مال ہے، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے متعلق تمام احکام کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ جو مال تمہارے حصے میں کا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اولاد اس عمر میں آ کر نافرمانی پر اتر جاتی ہے اور اپنے والد کو نکاح کی اجازت نہیں دیتی، کہتی ہے کہ خاندان میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہم معاشرے کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ کیا جب والد غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اور اپنا منہ کہیں جا کر کالا کرے گا تو تم معاشرے میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ میں اپنا واقعہ بیان کروں گا۔ میرے خاندان میں ایک عمر دراز شخص کہنے لگے کہ بیٹا میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب میری عمر اس وقت تو چھوٹی تھی، میں ان کو جواب نہیں دے سکا کہ کیسے کہنا چاہیے، کیا مشورہ دینا چاہیے۔ میں نے ان کو صرف یہ بات کہہ دی کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کر لیجئے۔ بہرحال انہوں نے نکاح کر لیا، اور یہ میرا جملہ پھر مجھے کئی سالوں بعد مجھے لگا کہ میں نے ان کو ٹھیک بات کہی تھی۔ میرے استاد نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص بھروچ ضلع کا، گجرات، بھروچ ضلع کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور زاروں قطار رونے لگا، کہ کہنے لگا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری اولاد مجھے نکاح کرنے سے روک رہی ہے۔ میرے استاد نے ان کو تسلی دی۔ پھر کئی سالوں بعد واپس ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے استاد صاحب ان سے کہنے لگے کہ کیا وجہ ہوئی، آپ کی اولاد تو راضی نہیں تھی؟ کہنے لگا ہاں میری اولاد راضی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو یاد رکھنا کہ میں جسم فروش عورتوں کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کراؤں گا اور تم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں اپنے تقاضوں کو اور اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حلال طریقے سے پورا کروں، لیکن تم میرے اس کام میں رکاوٹ بنتے ہو تو میں غلط طریقہ استعمال کروں گا اور حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو تم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اولاد کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے والد صاحب کے اندر واقعی نکاح کا تقاضا ہے، واقعی اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اولاد نے اپنے والد کو اجازت دے دی۔ تو میں بھی ادباً کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، اگر آپ کے گھر میں ایسے والدین موجود ہو جو نکاح کے خواہش مند ہو تو آپ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ خواہشات کا تقاضا ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کر لیا جائے تو اس میں رکاوٹ نہ بنیے۔ اگر ہم رکاوٹ بنیں گے معاشرے کے اندر زناکاری عام ہوتی ہوئی چلے جائے گی اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو تم اس کا نکاح کرا دو۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم کیوں دے رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر
اب ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اب وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم جائز طریقے کو روک دیں گے، ہم اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے سے اس کو روک دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا منہ کالا کرے گا اور حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی، یا جب اپنے بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ نکاح کے خواہش مند ہو، تو ہمیں اس سے روکنا نہیں چاہیے، جلد از جلد ان کے نکاح کا انتظام کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے تکلفی تھی اور بڑی سادگی تھی۔ آج کل دیکھا جب جا رہا ہے تو رشتوں کے متعلق جو شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہیز کی لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جہیز کی لعنت میں جب سے ہم مبتلا ہوئے ہیں، تو جب سے بھی شادیوں میں اور نکاح میں تاخیر ہوتی ہوئی چلے جا رہی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ میں آپ کو ہمارے مالیگاؤں کے ایک عالم دین کا قول سناتا ہوں۔ ایک عالم دین یہ کہتے ہیں کہ جہیز کو جو شخص سنت سمجھتا ہے تو اسے اپنے دین پر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جہیز کو جو شخص سنت سمجھتا ہو اسے اپنے دین پر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہم غور کریں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز دینا سنت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے معلوم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ اصل جہیز نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بچپن سے حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور جب اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ علی بڑے غریب ہیں، ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ میری بیٹی کو یہ بخوشی رکھ سکے اور ان کی زندگی گزارنے کا انتظام کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مال دیا تھا اور حضرت علی کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ کے پاس جو زرہ موجود ہے اس کو بیچ کر گھر کی کچھ چیزیں خرید لیجئے تاکہ شادی کے بعد آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ تو جو کچھ حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا وہ حضرت علی کو دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں موجود تھے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو العاص اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مالدار صحابی ہے، ان کو کیوں کوئی چیز نہیں دی۔ ہم اس بات کو غور کریں اور جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کریں۔ جہیز بہت انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کا اصلی مجرم وہی شخص ہے جو جہیز کو یہ سمجھ کر دیتا ہو کہ اپنی بیٹی کے لیے تحفہ ہے۔ بخوشی جہیز دینے والا یہی معاشرے کا اصلی مجرم ہے، کیونکہ جب کوئی بخوشی جہیز دے گا تو دوسرے کے خاندان والے جو جہیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو معاشرہ ان کو آر دلائے گا کہ دیکھو فلاں شخص کے گھر میں شادی تھی، اس نے اتنا اتنا جہیز دیا تھا اور تو نے اپنی بیٹی کو یوں ہی بڑا کر لیا اور تو جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو یہ آر دلائی جائے گی۔ تو بخوشی جہیز دینے والے کے متعلق بھی فرمایا کہ یہی لوگ اصلی مجرم ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں رشتہ نکاح کے متعلق۔ ہمیں
اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ اندرونی پریشانیوں کا حل ہم خود کر سکتے ہیں، ہم ان پریشانیوں کا خاتمہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے متعلق ڈھال لیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرح بنا لے تو ہماری زندگیوں میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ان کی زندگیوں میں بڑی سادگی ہوا کرتی تھی، بڑی سادگی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشبو کے اثرات دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجت یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تو نے شادی کر لی؟ اتنے بڑے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تک نہیں کہ میرے صحابی نے شادی کر لی، یہ سادگی ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن نے فرمایا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تو نے مجھے دعوت نہیں دی، تو نے اپنے نکاح میں مجھ کو نہیں بلایا، اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، صرف شریعت کا ایک حکم فرما دیا، شریعت کی ایک سنت بتلا دی، اے عبد الرحمن اولم ولو بشاتی، اے عبد الرحمن تو ولیمہ کر، اگرچہ ایک چھوٹی کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک حکم بیان فرما دیا اور شریعت کی ایک سنت بتلا دی، یہ سادگی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک غزوے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑا رہے تھے، غزوے سے واپسی کا موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت جعفر بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جعفر ایسا لگتا ہے تم نے نکاح کر لیا ہے جو بڑی تیزی سے اپنی گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پوچھا کہ تو نے کوئی تعریف نہیں کی اور کوئی اعتراض کے لیے نہیں پوچھا، صرف اسی عام پوچھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے یا کنواری عورت سے شادی کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تو بڑا جوان ہے، بڑا جوان مرد ہے، تو کنواری عورت سے شادی کرتا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو نے بیوہ عورت سے کیوں شادی کر لی؟ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں کسی کنواری عورت سے شادی کر لیتا، میں اس کے ساتھ کھیلتا، وہ میرے ساتھ مزہ کرتی، لیکن مجھ سے چھوٹی میری 9 بہنیں ہیں اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کسی کنواری عورت سے شادی کرتا تو وہ میرے گھر آتی، وہ میری بہنوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو جاتی اور ان کی تربیت نہیں کرتی۔ میں چاہتا تھا کسی بیوہ عورت سے شادی کر لوں تاکہ وہ میرے گھر میں آ کر میری بہنوں کی تربیت کر سکے، انہیں دینی ماحول میں ڈھال سکے اور میرا گھرانہ دینی ماحول بن جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ تو صحابہ کرام کے اندر جو نکاح کرنے کا جو ماحول تھا وہ اس کو پیش نظر رکھتے تھے کہ کس طرح میرے گھر کا ماحول دینی بن جائے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا ماحول دین والا بن جائے، ہمارے گھر میں جھگڑا فساد ختم ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ تم دین والے کے ساتھ نکاح کرو اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں
اگر معاشرے میں اگر ہم سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، راحت کی سانس لینا چاہتے ہیں، گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دینداری کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ نکاح کا انتخاب کریں گے، ہم یہ پریشانیوں کو خود حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔